لیکن سرسری پڑھائی، نہ تجوید نہ معروف پڑھائی ہے، اور پڑھانے والے کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ میرے بچے کو جلدی قرآن پڑھا دیے، جلدی پڑھا دیے۔ حالانکہ نہ پڑھنے کا ڈھنگ ہے، صرف پڑھائی سب کچھ نہیں ہے، آپ کو پڑھنا بھی صحیح ڈھنگ سے آنا چاہیے۔ لیکن آج لوگ چاہتے ہیں کم وقت میں جیسا بھی پڑھے قرآن پڑھنا آ جائے، اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا آئے نہ آئے اس سے مطلب نہیں۔ آپ ہمارے بچے کو قرآن ختم کرنا، دو گھنٹے میں کیا بچہ کیا پڑھ لے گا؟ پھر بھی 1 سال کے اندر ہے قرآن پڑھا دیجیے۔ اگر آپ کو صحیح پڑھانا ہے وقت لگے گا، آپ کے بچے کے دماغ کے حساب سے جتنا تیز ہوگا اسی حساب سے وہ صحیح ڈھنگ سے پڑھے گا۔ لیکن آج مکتب میں یا مسجد میں بچے سرسری پڑھائی ہوتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے پڑھائی نہیں ہوتا، اس لیے کہ گھر سے بھی اس کے اوپر دباؤ ہے جلدی آنا ہے، اور ادھر پڑھانے والے کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ آپ جلدی پڑھا کر چھٹی کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اسکول میں پڑھنے جانے کے لیے 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ پڑھتا ہے، تب جا کر کچھ آتا ہے، لیکن مکتب میں 2 ہی گھنٹہ میں سب پڑھائی ہو گئی۔ ایسا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو ٹائم دینا ہوگا، تب جا کر بچہ اس لائق ہو سکتا ہے۔ آج ہم دین کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، یہ نام کے لیے بھیجتے ہیں اور نہ کبھی اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ ہم کو بھی آتا نہیں۔ ہم پوچھیں گے کیسے جب ہم کو خود ہی نہیں پڑھنے آتا؟ ہاں، بچہ کتاب لے کر گیا، جانے کے وقت جا رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں غازیاں کہ میرا بچہ پڑھنے جا رہا ہے، اب ادھر سے پڑھ کر آ رہا ہے یا کھیل کر آ رہا ہے، یہ نہیں کوئی جانتا۔ اس لیے اس پر ہمیں توجہ دینا، ہمیں اس کے اوپر نگرانی کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم کچھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو حافظ بنتے ہیں، یہ حفظ کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پورے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لینا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جو طالب علم حاصل کرنے والا علم کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ کوئی پڑھنے کی نیت سے گھر سے نکل گیا تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مہمان رسول ہے، یہ رسول کے مہمان ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عام انسان ہے، مدرسے کے بچے ہیں، مکتب کے بچے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مہمان رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، یہ دین کے علم حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ اگر دین کے علم کے لیے سفر کر رہا ہے تو اگر سفر کے اندر جاتے جاتے انتقال بھی ہو گیا، کچھ حاصل نہیں کیا، صرف علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا، پھر بھی وہ شہید ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ دین کے علم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا، یہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ اس لیے اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو شہید میں شمار کرے۔ اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھ کر کیا کرے گا، یہ پڑھ کر ہمارا بچہ کیا کرے گا، مکتب میں پڑھائے گا، مدرسے میں پڑھائے گا یا امام بنے گا۔ یہ پڑھانا یا امام بننا
ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ امام مصلی پر کھڑے ہو جائے یا امام بن جائے یا مدرس بن جائے. یہ ہر شخص کے اندر صلاحیت نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا سوچ یہی ہے کہ بچے پڑھنے کے بعد 10,000 15,000 کمائے گا. حالانکہ آپ بھی کھا رہے ہیں, آپ سے اچھا ہی کھا رہا ہے. رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. آپ کے محنت کی وجہ سے رزق نہیں مل رہا, آپ کی صلاحیت کی وجہ سے نہیں مل رہا. ایک پاگل انسان پھر بھی کروڑ پتی ہے. اگر علم کی وجہ سے ہوتا, عقل کی وجہ سے ہوتا, وہ جو پاگل ہے وہ بھوکا مرتا. لیکن اللہ نے پیسہ دیا ہے, یہ علم کی وجہ سے نہیں, یہ مقدر میں لکھ دیا. اب ہم اور آپ سوچیں کہ یہ پڑھائی پڑھا کر ہم اپنے بچے کو بھوکا ماریں گے, ایسا نہیں ہے. یہ روزی دینا اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں. ایک بہت بڑا پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے, پھر بھی پریشانی میں مبتلا. شروع میں نوکری نہیں مل رہا, لائن میں لگ رہا ہے, کئی دنوں تک لائن میں لگا ہوا, پھر بھی نوکری نہیں ہے. ایک انجینئر بن گیا, اس کو کوئی نوکری نہیں ہے. تو یہ پڑھائی کا کیا مطلب رہا جب اس کو نوکری ہی نہیں ہے, وہ اپنے روزی کمانے کے لیے پریشان ہے. وہ ایسے پڑھائی سے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ پھر بعد میں چل کر ہم دوسرے کام میں لگ جائے. یہ پڑھائی کا کیا مطلب رہا؟ یہ پڑھائی ایسا ہے کہ آپ کو عزت بھی دے گا, آپ کو روزی بھی دے گا. آج تک آپ نہیں بتا سکتے کہ کوئی عالم, کوئی حافظ بھوکا مرا یا کوئی حافظ خودکشی کی ہو بھوک کی وجہ سے, یا آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ مدارس والے, مدرسے والے اپنے تنخواہ بڑھانے کے لیے روڈوں پر نکلا ہو, جلوس نکالا ہو. ایسا نہیں دیکھا گیا, اس لیے کہ یہ قناعت کرنے والے ہیں. اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں. یہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جاتے. نہ آپ یہ دیکھے ہوں گے کہ جنازہ سامنے رکھا ہو, کسی امام نے, کوئی عالم یہ کہا ہو کہ آپ تنخواہ نہیں بڑھائیں گے جب تک ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے. آپ یہ بات بھی نہیں بتا سکتے. اس لیے اگر اس میں عزت نہ ہوتی, اگر انسان بھوکا مرتا, تو یہ تمام عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیوں ملتی؟ یہ جتنا عزت حافظ کرام اور علماء دین کو اللہ نے دیا ہے, کسی کے لیے اتنا عزت نہیں ہے. ہاں, دنیا کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اس کو عزت ہوتی ہے. اگر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس وقت تک اس کی عزت ہے, لیکن پھر اگر کرسی سے باہر ہونے کے بعد اس کی عزت نہیں رہتی. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ابھی بھی وقت دیا. ابھی بھی ہم اپنے جو ذہن پر یا دماغ پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کو چاک کر کے ہم اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم ضرور دیں. اگر ہم نہیں دیں گے کل قیامت میں پچھتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے ابھی وقت ہے, ابھی سے اگر ہم شروع کر دیں, ابھی سے اگر ہم یہی سے نیت کر کے نکلے, پھر بھی آپ کو ابھی سے ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھنا شروع ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک